تم جانتی ہو پورے 15 سال بڑا ہوں تم سے، ایک بچے کا باپ بھی ہوں، اور تم صرف 18 سال کی ہو۔ اس شادی سے پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ تم میں اتنی جان نہیں کہ میری شدتیں سہ سکو۔ اذان نے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتے ہی غصے میں کہا، مجھے آپ کے بیٹے کے ساتھ رہنا ہے، اس کے بابا کے ساتھ بھی رہنا پڑے گا، ایک ہی کمرے میں، ایک ہی بستر پر، اور میری شدتیں کبھی سہ نہیں سکو گی۔ اس کی بات سن کر اچانک ہی انابیہ نے پیار سے، انابیہ مسلسل گھڑی کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ آج وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کے لبوں کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں ہوئی تھی۔ پاس کھڑی اس کی کزن کہنے لگی، بس کر دو، کتنا خوش ہونا ہے بھائی کے آنے پر، تم تو ایسے خوش ہو رہی ہو جیسے نہ جانے وہ تمہارے لیے کیا کچھ لے کر آ رہے ہیں۔ انابیہ مسکراتی ہوئی کہنے لگی، تمہیں معلوم ہے میں نے تمہارے بھائی کا کتنا انتظار کیا، میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں، کتنا ٹوٹ کر چاہتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی، تمہیں پتہ ہے میں کبھی بھی وہ وقت بھول نہیں سکتی جب اذان مجھے اپنی گود میں اٹھائے پورے گاؤں میں گھومتے تھے۔ میں نے بہت انجوائے کیا ہے، میں نے سب کچھ بہت مس کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں اذان کے جانے پر کتنا روئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے دل میں ان کے لیے محبت بڑھتی گئی۔ وہ جذبات کے عالم میں بولے جا رہی تھی، اور زینب اس کی بات سن کر مسکراتی ہوئی کہنے لگی، بس زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 10 سال بعد بھی بھائی آئے۔ محض تم 8 سال کی تھی جب بھائی گئے تھے، اب تم اتنا خوش ہو رہی ہو۔ وہ کہنے لگی، ہاں تمہیں معلوم ہے نا میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں، جتنا ٹائم میں نے ان کی تصویریں دیکھ کر گزارا ہے۔ اب جیسے ہی وہ آئیں گے تو میں سیدھا ان کو، یہ کہہ کر وہ شرماتی ہوئی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ زینب اس کی بات سن کر مسکراتی ہوئی کہنے لگی، بس زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، 10 سال بعد بھائی آئے ہیں، مجھے تو پہلے ہی بتانا چاہیے، یہ لڑکی آپ کو بخشنے والی نہیں۔ یا اللہ میرے بھائی کی عزت کی حفاظت کرنا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی، اور زینب اس کی بات پر غصہ ہو گئی، اور انابیہ نے اس کے بازو پر مکہ رسید کیا، کہنے لگی، خبردار جو دوبارہ ایسی بات کرنے کی کوشش کی، میں تمہیں عزت کی لٹیری لگتی ہوں کیا؟ آج تو تمہارے بھائی کی عزت لوٹ لوں گی۔ اس کی بات پر دونوں کا قہقہ گونجا۔ اتنے میں باہر سے سب کی باتوں کی آواز آنے لگی، جو اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ شاید اذان آ چکا ہے۔ انابیہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی، زینب بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی اذان کو دیکھا تو اس کا جی چاہا کہ فوراً سے جا کر اس شخص کے سینے سے لگ جائے۔ اس نے کتنا یاد کیا تھا، وہ اذان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی نظر اذان کے ساتھ چھوٹے سے بچے کی طرف گئی جس کا اذان نے ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پر مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ وہ حیرت سے اس بچے کو دیکھے جا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اذان کی طرف آئی، جو سب کے ساتھ ملنے میں مصروف تھا، سب کے ساتھ باتیں کیے جا رہا تھا۔ وہ سب کو شاید اس بچے کے بارے میں بتا چکا تھا، جس کی وجہ سے ربینہ بیگم نے تو اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ دیوانہ وار مسکراتی ہوئی اس چھوٹے سے بچے کو چومے جا رہی تھی، اور وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اذان کے پاس آئی، اذان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اذان مسکراتا ہوا اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، کہنے لگا، کیسی ہو تم میری جان؟ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں کتنا مس کیا، میں تو تمہاری باتوں کو، تمہاری معصوم سی حرکتوں کو یاد کرتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگائے بولے جا رہا تھا۔ آج بھی اس کی نظر میں وہ محض 15 سال کی چھوٹی سی بچی تھی، جسے ہمیشہ اس کی شرارتوں پر ڈانٹ دیتا تھا، اسے اپنی گود میں اٹھائے پورے گاؤں میں گھماتا پھراتا تھا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا اس کے کمرے میں اس کے پاس ہی سو جاتی تھی،
اس کے سینے سے لگی ہوئی تو اچانک ہی اذان کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی شرٹ بھیگ چکی ہے۔ اس نے اسے کندھوں سے پکڑ کر خود سے الگ کیا اور کہنے لگا، کیا ہوا ہے انابیہ، تم کیوں رو رہی ہو؟ دیکھو میں واپس آ گیا ہوں، اب میں کبھی بھی اپنی انابیہ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بچوں کی طرح اسے ٹریٹ کر رہا تھا، جیسے آج سے 10 سال پہلے اسے چھوڑ کر جاتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگائے بولتا جا رہا تھا کہ میں بہت جلد واپس آؤں گا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی، اذان بہت جلد تھا، 10 سال بعد واپس آئے ہیں۔ میں نے 10 سال آپ کا کتنا انتظار کیا۔ یہ بچہ کون ہے؟ اسے کہاں لے کر آئے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اس بچے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی جو خیال اس کے ذہن میں آیا ہے۔ اذان مسکراتا ہوا کہنے لگا، میرا بیٹا ہے، دیکھو کیسا ہے، تم بھی بالکل میری بیٹی کی طرح ہو۔ میں تمہارے چھوٹے سے بھائی کو لے کے آیا ہوں۔ وہ مسکراتا ہوا بولے جا رہا تھا اور اذان کی یہ بات سن کر اس کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگ گئی تھی۔ زینب کے لبوں کی مسکراہٹ بھی غائب ہو چکی تھی۔ وہ اس بچے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بچہ فوراً ہی انابیہ کے ساتھ لپٹ گیا، کہنے لگا، بابا یہ انابیہ ہے نا؟ وہ بچہ بول تو اردو رہا تھا لیکن اس کا لہجہ انگریزوں والا تھا اور اس کی نیلی آنکھیں، وہ بہت حسین تھا اور اس کے ساتھ لپٹا ہوا کہنے لگا، آپ کو پتہ ہے بابا آپ کی اتنی باتیں مجھے بتاتے تھے، رات رات بھر بابا مجھے جب تک سو نہیں جاتا تھا بابا سے آپ کی باتیں سنتا تھا۔ وہ شاید 5 سال کا تھا یا 6 سال کا تھا جو اتنی زیادہ باتیں کیے جا رہا تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر صرف انابیہ کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا اور انابیہ آنکھوں میں آنسو لیے سامنے کھڑے اذان کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ اذان کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ انابیہ کی آنکھوں میں تیرنے والے آنسو دیکھ کر وہ پریشان ہو چکا تھا۔ اس کے آنے پر وہ اس قدر اداس اور پریشان کیوں ہو چکی تھی؟ اذان نے زینب کی طرف دیکھا اور اشارے سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے، لیکن زینب نے بھی نفی میں سر ہلا دیا۔ جیسے ہی انابیہ کو معلوم ہوا کہ وہ اس کا بیٹا ہے تو وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ باقی سب کو بھی معلوم تھا وہ اذان سے کس قدر محبت کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے تایا جان کا بھی لحاظ نہیں کرتی تھی۔ انہیں بھی کہہ دیتی تھی کہ آپ کا بیٹا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں صرف شادی کروں گی تو اذان سے کروں گی، اس کے علاوہ کسی اور کا نام مت لینا۔ اذان نے اپنی شادی کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ اذان نے وہاں پر شادی کی ہوئی ہے، اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ انابیہ وہاں پر اس کے بیٹے کو خود سے دور کرتی ہوئی اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ اس نے بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا، دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا ماضی، اس کا بچپن، ہر چیز اس کے آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ اس نے کتنا ٹوٹ کر چاہا تھا اذان کو، لیکن آج اسے اس کی قدر تکلیف پہنچی تھی جس کا وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دروازے پر دستک دینے لگی۔ زینب بہت پریشان ہو چکی تھی کیونکہ انابیہ یوں غصے میں وہاں سے آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو، آج تک اس نے کبھی کسی سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ ہمیشہ کہتی تھی، تایا جان آپ اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ میری شادی کروا دینا، مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، اور اسے مسلسل دروازہ کھٹکنے کی آواز آ رہی تھی۔ بار بار زینب کہہ رہی تھی، پلیز دروازہ کھولو، تم سے بات کرنی ہے۔ دیکھو انابیہ دروازہ کھولو، کیوں نہیں کھول رہی؟ وہ چیخ کر کہنے لگی، چلی جاؤ یہاں سے، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، خبردار کسی نے مجھے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی۔ آج پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس دنیا میں بالکل تنہا تھی، اس کا کوئی بھی نہیں تھا
ماں بھی نہیں تھی، باپ بھی نہیں تھا، وہ بالکل اکیلی تھی، ورنہ کبھی اس کی تایا جان نے زینب نے کبھی اسے یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ اس کے ماما بابا نہیں ہیں۔ ہمیشہ اس نے اذان کو اپنے دل میں بسا کے رکھا تھا۔ اسے بھی یہی لگتا تھا کہ اذان آئے گا، صرف اور صرف اسی کے ساتھ شادی کرے گا، لیکن آج اس کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا تھا۔ اذان نے سب کچھ ختم کر دیا۔ فروتی سسکتی ہر چیز کو تہس نہس کیے جا رہی تھی۔ نہ جانے کب روتی روتی بیڈ پر سو چکی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے تایا جان اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگی، کیا ہوا ہے میری جان، کیوں ایسی بری حالت بنائی ہوئی ہے؟ اس کے تایا جان نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تو ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی، روتی ہوئی تایا جان کے گلے سے لگی۔ کہنے لگی، تایا جان، آپ کو پتہ ہے میں اذان سے کتنی محبت کرتی ہوں، اس نے کسی اور کے ساتھ شادی کر لینی ہے۔ وہ ان کے سینے سے لگی بہت شدت سے روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگے، دیکھو وہ اپنی بیوی کو نہیں ساتھ لے کے آیا، اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، میں اس کے ساتھ تمہاری شادی کروا دوں گا، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، لیکن تایا جان، ان کے پاس بیٹا بھی ہے، وہ مجھے نہیں قبول کریں گے، اگر انہوں نے میرے ساتھ شادی کرنی ہوتی تو وہ مجھے ایسا نہیں بولتے، میں ان کے بیٹے کی طرح ان کی بیٹی ہوں، میں ان کی بیٹی نہیں ہوں، ان سے محبت کرتی ہوں۔ وہ روتے سسکتے بولے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں آ چکی تھی۔ کہنے لگی، میری جان انابیہ، ایسے کون روتا ہے؟ دیکھو تم کتنی شدت سے رونے لگی ہو۔ لیکن اذان نہیں آیا تھا۔ رات کے وقت جب وہ ڈنر کے لیے آئی تو اذان اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، میڈم کس بات کا سوگ منا رہی ہو؟ اذان کو جب زینب سے معلوم ہوا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے تو اذان کو بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ وہ تو اسے بچی سمجھتا تھا، اس نے کبھی ایسا چاہا ہی نہیں تھا کہ وہ اس سے محبت کرے یا اس کے لیے اس قسم کی فیلنگ رکھے۔ نہ جانے کیوں اسے انابیہ پر غصہ آ چکا تھا، نہ جانے وہ اس سے کتنے سال بڑا تھا، کیسے بھلا اس کے ساتھ شادی کر سکتا تھا؟ 15 سال کی عمر کا فرق تھا۔ وہ غصے میں بہت سنجیدگی سے کھانا کھائے جا رہا تھا جب اس کا بیٹا اٹھ کر انابیہ کے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، آپ کو پتہ ہے بابا، اب بچپن میں بابا کے پاس بیٹھ کے کھانا کھاتی تھی، اب میں آپ کے پاس بیٹھ کے کھاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، مجھے آپ کے ہاتھوں سے کھانا کھانا ہے۔ انابیہ اس بچے کی طرف دیکھے جا رہی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں انابیہ کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ انابیہ مسکراتے ہوئے اسے کھانا کھلانے لگ گئی۔ دھیرے دھیرے وہ انابیہ کے ساتھ اٹیچ ہوتا جا رہا تھا، لیکن انابیہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، نہ اس نے اذان سے کبھی کوئی بات کی، نہ تایا جان سے، نہ تائی جان سے، سب سے ہی ناراض گھوم رہی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ اذان کے کمرے میں آئی تو سامنے ہی اذان لیپ ٹاپ پر کوئی مووی کام کر رہا تھا۔ اس نے غصے میں اذان کا لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا۔ کہنے لگی، آپ کو ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کو ٹوٹ کر جاتی ہوں۔ پچھلے 10 سالوں سے مسلسل میں آپ سے محبت کرتی آئی ہوں۔ میں نے تب آپ سے محبت کرنی شروع کی جب مجھے لفظ محبت کا نہیں پتہ تھا۔ اب تب سے میرے دل میں بستی ہیں۔ مجھے آپ کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ مجھے نہیں پتہ تایا جان، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کیوں مسئلہ بن رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دماغ گھوم چکا تھا اذان کا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اب کیا تم اتنی بڑی ہو جاؤ گی، یہ محبت جیسے فضول جذبات اور فضول فیلنگز اپنے دل میں پالنے لگ جاؤ گی۔ دیکھو میں ان سب باتوں کو نہیں مانتا، اس وجہ سے بہتر یہی ہوگا
کہ اپنی اسٹڈی پہ دھیان دو، اپنے کریئر پر فوکس کرو۔ وہ کہنے لگی پھر بچپن میں آپ مجھے اتنی محبت، اتنے پیار سے پیش کیوں آتے تھے؟ سامنے کھڑی لڑکی کی بات سن کر اذان کا دماغ گھوم چکا تھا۔ وہ کہنے لگا اچھا تو یہ میری غلطی ہے، میں تو تمہارے ساتھ محبت سے اور پیار سے پیش آئی تھی۔ دیکھو میں تمہیں چھوٹی بچی سمجھ کر تم سے اتنی محبت سے پیش آتا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا تم میرے لیے ایسی فیلنگز پال لو گی۔ دیکھو میں نے ہمیشہ تمہیں چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھا، چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا، ایسے ہی سمجھا۔ میرے لیے یہ بہت مشکل ہے بیوی کے طور پر قبول کرنا، تم بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ نرمی سے سمجھائی جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، مجھے آپ کے کمرے میں رہنا ہے، آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ کا بیٹا میرے ساتھ بہت اٹیچ ہو چکا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھوں گی۔ آپ اسے اس کے بیٹے کے لیے بلیک میل کرنے لگی، کوشش کر رہی تھی۔ اذان اس پاگل لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ زچ ہو کر بولا دیکھو میں اپنے بیٹے کا خیال رکھ سکتا ہوں، اس وجہ سے میں اس کی مما سے محبت کرتا تھا۔ انابیہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، نہ کبھی تمہیں ویسی محبت دے سکوں گا جیسے تم چاہتی ہو، اس وجہ سے خود ہی اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں تم سے 15 سال بڑا ہوں، تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی ہاں کرنا چاہتی ہوں نا۔ وہ غصے میں کہنے لگا دیکھو شادی کوئی مذاق نہیں ہوتا، تم مجھ سے بہت چھوٹی ہو، ویسے بھی تم اتنی نازک مزاج ہو، اتنی نرم ہو، کبھی بھی تم میری شدتیں برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اذان کی بات سنتے ہی وہ کہنے لگی میں سب کچھ برداشت کر لوں گی، مجھے آپ کے بیٹے کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ کہنے لگا بیٹے کے ساتھ رہنا ہے یا بیٹے کے باپ کے ساتھ؟ پہلے یہ فائنل کر لو۔ وہ غصے میں دیکھتا ہوا بولے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے دونوں کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ کی ضد پر اڑی ہوئی تھی، وہ کسی طور پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی، اور اذان کو اس کی حرکت پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اسے بہت سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے غصے میں اسے کندھوں سے پکڑ کر پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ کہنے لگا خبردار جو تم نے اب یہ بات ساتھ لگا دیا اور کہنے لگا خبردار جو تم نے اب یہ بات کرنے کی کوشش کی، میرے ساتھ شادی کرنی ہے، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں۔ میں نے بولا ہے نا کبھی مجھے برداشت نہیں کر پاؤ گی، لیکن وہ ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور اس کا بدلتا ہوا رویہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اذان غصے میں اس کے اوپر جھک گیا۔ ایک گستاخی کی وہ تڑپ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا تو اذان جلدی سے اسے دور ہوا۔ سامنے ہی اس کا بیٹا کھڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا بابا انابیہ آپ کے کمرے میں ہے۔ وہ اسے انابیہ ہی کہتا تھا۔ اذان اس کے پاس آیا۔ کہنے لگا آج کے بعد آپ اسے انابیہ نہیں بولیں گے، انابیہ ماما بولیں گے۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ مسکراتا ہوا کہنے لگا بابا آپ سچ میں انابیہ ماما کے ساتھ شادی کرنے لگے ہیں؟ وہ بہت خوش تھی۔ آپ ان کے ساتھ شادی کر لیں، میری مما ہوں گی۔ وہ مسکراتا ہوا بولے جا رہا تھا۔ انابیہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ کہنے لگا اب تم نے میرا رویہ برداشت کرنا ہے یا پھر تم نے ماما بابا کو کسی کو شکایت لگائی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ مسکراتی ہوئی کہنے لگی آپ مجھے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، بھلا میں آپ کی کیوں کسی سے شکایت لگاؤں گی؟ وہ اس لڑکی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنی بڑی مصیبت مول لے چکی ہے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، وہ دیکھ رہی تھی۔ انابیہ کمرے میں آئی تو وہ سامنے ہی اپنے ڈریس نکال کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اذان کو کھڑا دیکھ کر مسکراتی ہوئی کہنے لگی
اذان بتائیں نا میں ان میں سے کون سا ڈریس پہنوں؟ اذان نے اس کی طرف دیکھے بغیر ہی جواب دیا کہ تمہیں شافع کمرے میں بلا رہا ہے، پلیز اس کے پاس تھوڑی دیر آ جاؤ، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی کسی اور بات کا جواب نہیں دیا۔ یہ دیکھ کر وہ غصے میں کہنے لگی، میں نے آپ سے کچھ اور پوچھا ہے، آپ نے اس کا مجھے جواب نہیں دیا، میری بات کا پہلے جواب دیں۔ وہ کہنے لگا، میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں کہ تمہاری باتوں کا جواب دیتا رہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا اور انابیہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ اتنا بدل جائے گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ تو اسے بہت محبت کرتی تھی، بہت دور کر جاتی تھی، اور وہ اس کے ساتھ اتنی بے رخی برت رہا تھا۔ دن گزرنے لگے، وہ دن بھی آ گیا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اذان کے نام ہو گئی تھی۔ اس کے نام کے ساتھ اذان کا نام جڑ چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کے پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ بچپن کی محبت آج اسے مل چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو بہنے لگے۔ زینب کہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہنے لگی، آج تو میڈم بہت خوش لگ رہی ہو، اس دن تو تمہاری شکل دیکھنے والی تھی، کیسے بھائی کے بیٹے کو دیکھتے ہی تمہارا منہ بن گیا تھا۔ ویسے تمہیں عجیب نہیں لگ رہا ایک بیٹے کی باپ کی دلہن بنتے ہوئے؟ انابیہ نے اس کی طرف دیکھا، کہنے لگی، نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے ان کے 5 بیٹے بھی ہوتے، میرے جتنے بھی ہوتے، پھر بھی میں ان سے شادی کرتی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، اتنی محبت کرتے ہو؟ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، ہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ ساری رسومات ادا کرنے کے بعد اسے لا کر اذان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ مسکراتا ہوا پورے کمرے کو دیکھے جا رہی تھی جو گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ اسے لگا اذان کمرے میں داخل ہوا ہوگا۔ اس نے گھونگھٹ اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی شافع کھڑا ہوا تھا۔ مسکراتا ہوا بولا، آج آپ اتنی پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرا دی، کہنے لگی، آپ بھی آج بہت پیارے لگ رہے تھے۔ اتنے میں اذان کمرے میں داخل ہوا۔ اپنے کمرے میں شافع کو دیکھ کر کہنے لگا، اوئے تو کمرے میں کب آیا؟ چل شاباش نکل، بھاگ یہاں سے۔ وہ اپنے بیٹے کو کمرے سے باہر نکلنے کا کہہ رہا تھا تو انابیہ اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، کیا ہے آپ کو؟ کیوں بچے کو ڈانٹ رہے ہیں؟ شافع بیٹا ہے ہمارا۔ اپنے بالکل مسکراتے ہوئے اذان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اذان نے غصے میں اسے گھورا، کہنے لگا، کیوں بھائی، کیوں نہیں جائے گا؟ چلو شاباش بیٹے، باہر جاؤ، کمرے میں جاؤ، دادی کے پاس جاؤ۔ بابا، مجھے اس کے پاس سونا ہے۔ وہ بھی ضد لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اذان غصے میں گھورے جا رہا تھا۔ وہ انابیہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹ چکا تھا، کہنے لگا، مجھے تو آج اپنی نئی ماما کے پاس ہی سونا ہے۔ اذان مسلسل غصے میں اسے گھورے جا رہا تھا، کہنے لگا، اس قدر چالاک لڑکا ہے، تم تو سوچ بھی نہیں سکتی اتنی سی عمر میں اس کے دماغ میں کیا کچھ چل رہا ہے۔ شام میری رات خراب کرنے آ گیا۔ انابیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اذان کی بات سن کر اس کا چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا۔ اذان جب دیکھا کہ سو گیا ہے، اسے اٹھا کر اپنی مما کے کمرے میں چھوڑ کر تھوڑی دیر بعد واپس کمرے میں آیا تو سامنے انابیہ بالکل سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ گھبرا کیوں رہی ہو؟ بہت زیادہ تمہیں شوق ہو رہا تھا نا میری بیوی بننے کا، تب تمہارے چہرے پر خوف کیسا ہے؟ اس کی بات سن کر وہ مزید خود میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا، یہ سچ میں تم مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، کہنے لگی، ابھی بھی آپ کو میری محبت کا کوئی ثبوت چاہیے؟ ابھی بھی آپ کو میری محبت پر یقین نہیں آ رہا؟ اس نے انابیہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا، کہنے لگا، جانتی ہو مجھے ہمیشہ خوف تھا کہ کہیں تم میری شاید نہ ہو سکو۔ مجھے لگا تھا شاید تم کسی اور کو پسند کرتی ہوگی، کسی اپنے ہم عمر کو۔ تمہیں پتہ ہے شافع میرا سگا بیٹا نہیں بلکہ سوتیلا بیٹا ہے۔ میں نے کوئی شادی نہیں کی تھی، نہ جانے کیوں تم بہت چھوٹی تھی، مجھے لگا تھا ماما بابا شاید تمہیں میری بیوی بنا دیں زبردستی،
تم کسی اور کے میں اپنے دوست کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے کو لے کر پاکستان آ گیا۔ وہ لگتا میرے جیسا ہے لیکن وہ میرا بیٹا نہیں۔ میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی، تمہیں ٹوٹ کر چاہا، کتنا بے چین ہوتا تھا، کتنا جی چاہتا تھا جلدی سے اڑ کر اپنی انابیہ کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن پھر مجھے خوف محسوس ہوتا تھا کہ انابیہ نے اگر یہ کہہ دیا کہ تم مجھ سے بہت بڑے ہو، تمہارے ساتھ شادی کیوں کروں؟ وہ حیرت سے سامنے بیٹھے اذان کی طرف دیکھے جا رہی تھی جو اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ رونے لگ گئی۔ اذان اسے اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگا پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہارا اذان تم سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنا ٹوٹ کر چاہتا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ وہ کہنے لگی پاگل ہو گئے ہیں، میں تو خوشی سے رو رہی ہوں، میرا اذان مجھے مل چکا ہے۔ یہ کہہ کر اس کے سینے پہ سر ٹکائے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ آج وہ بہت خوش تھی، آج اس کے پاس کچھ بھی کھونے کا ڈر نہیں تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اسے اب سب کچھ حاصل ہو چکا ہو۔